إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الرفقۃ الصالحہ واثرها علی الفرد، اچھی دوستی اور انسانی شخصیت پر اس کے اثرات. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے. اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور پھر اس کا مزاج اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ فوری طور پر یہ اثرات قبول کر لیتا ہے ان لوگوں کی شخصیت کے، طرز عمل کے، جن کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا اور رہتا ہے. اس لیے دوستی کے انتخاب میں کس کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ مجھے دوستی رکھنی چاہیے، اس میں انسان کو انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دوستی پر، تعلقات پر، ہم نشینی پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے. بعض اوقات اچھے دوست میسر آ جائیں تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. دوست برے میسر آ جائیں تو وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہ خود تو تباہ ہوتے ہی ہیں لیکن دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں اچھے لوگوں کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور ان کی دوستی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور برے لوگ ان کی دوستی سے بچنے کا اور ان سے دور رہنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن پاک میں ہی اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے دوستوں کے انجام بھی ذکر کیے ہیں کہ اچھی دوستی کا انجام کیا ہے اور بری دوستی کا انجام کیا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں بالاختصار اسی موضوع پر گفتگو کرنے کا پروگرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت توفیق مرحمت فرمائے کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں
اس موضوع کو واضح کر سکوں، کیونکہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اچھا دوست عطا کر دے، اس کو اچھی صحبت نصیب کر دے۔ اور اس بات کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ سفر کر کے شام کے ملک میں گئے، دمشق میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دوسرے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، اپنے کام کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے جو دعا کی تو سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کی کہ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی اچھا دوست عطا کر دے، مجھے کوئی اچھا ساتھی نصیب کر دے اس ملک میں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جو اس ملک میں اقامت گزین تھے، اور ان کی دوستی اور ان کا ساتھ ان کو وہاں پہ میسر آیا۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ انسان جیسی صحبت اختیار کرے گا، معروف بات ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ بعض اوقات انسان کے اندر خود نقص اور کمزوری بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن اچھے اور نیک لوگوں کی دوستی میسر آ جانے کے ساتھ اس کی وہ کوتاہی بھی دور ہو جاتی ہے، اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نیک لوگ، اچھے لوگوں کی دوستی میں رکھے ہیں۔ اور اگر انسان اس میں احتیاط نہیں کرتا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو برے لوگوں کی دوستی اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، کہتے ہیں نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم۔ جو پہلے ہی تباہ ہے وہ کسی کو کیا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے سب سے عمدہ اور اعلیٰ مثال ہے، آپ نے اچھی اور بری دوستی کی مثال ہمارے سامنے بیان کی، لیکن یہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز اس پر اثر ہوتا ہے ہم نشینی کا، صحبت کا، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کا۔ شیخ سعدی فارسی کے ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فارسی زبان میں چند اشعار کہے، اور ان کے اندر ایک انہوں نے دوستی کے حوالے سے بات کی۔ وہ کہتے ہیں، ایک دفعہ میرا آج کچھ گلا صحیح نہیں ہے اور تھوڑا سا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو شارٹ بھی کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، ایک دن حمام کے اندر کسی دوست نے مجھے ایک مٹی دکھائی دی، اور اس کو میں نے سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب ز دستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے، کستوری ہے، یا عبیر ہے، عنبر ہے، کون سی خوشبو ہے؟ کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری اتنی اچھی خوشبو ہے جو مجھے مست کیے جا رہی ہے۔ تو مٹی آگے سے زبان حال سے یہ جواب دیتی ہے، کہتی بگفتہ من گلے ناچیز بودم، کہ میں تو وہی ایک خاک ہوں، مٹی ہوں، ناچیز مٹی ہوں، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک مدت تک مجھے پھول کے پاس رہنے کی، بیٹھنے کی موقع میسر آیا ہے۔ یعنی وہ وہاں کوئی گلاب کے پھول کا پودا تھا جس کے نیچے وہ مٹی تھی، اور اس مٹی سے ان پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جس کی صحبت میں بیٹھی ہوں اس کی صحبت نے میرے اندر اثر کیا ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہ مٹی ہوں ناچیز جس کو لوگ پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ تو یہ انسان کی
ایک فطرت ہے کہ خو پذیر است نفس انسانی بہت جلد دوسروں کی عادات اڈاپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ، مسلمان کو اور ہر عاقل انسان کو، کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں، مخلص دوستوں کی صحبت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ احب الصالحین ولست منہم، کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں، مجھے نیک لوگوں سے پیار ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو مجھے دنیا میں رہنے کی، دنیا کی زندگی میں میری کوئی رغبت نہیں۔ فرماتے ہیں لولا ثلاث ما احببت العیش فی هذه الحیات الدنیا، اگر دنیا میں تین چیزیں موجود نہ ہوں تو میرا اس دنیا میں رہنے کو کبھی بھی جی نہ چاہے۔ فرماتے ہیں پہلی چیز ظمأ الحواجر، کہ گرمیوں کے لمبے لمبے دن اور ان کے اندر روزہ رکھا ہوا ہو، اور اس بھوک اور پیاس میں کو برداشت کرنے میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ یہ دنیا میں رہنے کی، دنیا میں رغبت رکھنے کی مجھے ایک وجہ ہے کہ ظمأ الحواجر، کہ دوپہر کے وقت کی پیاس، لمبے لمبے گرمیوں کے دن روزہ رکھا ہے اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں جو لذت ہے، جو راحت ہے اور جو ثواب ہے، اس کی وجہ سے میں دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز وَمُقَابَدَةُ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، پچھلی رات اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرنا، نماز تہجد کے لیے اٹھنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ دنیا میں رغبت کا، کہ یہ چیز دنیا میں میسر ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسرا چیز جو ہے وہ مجالست و اقوام ینتقون عطائب الکلام کما ینتقى عطائب التمر، کہتے ہیں اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، جن کی مجلس میں عمدہ گفتگو ہوتی ہے، علم و حکمت کے موتی ملتے ہیں، وہاں عمدہ گفتگو سننے کو موقع ملتا ہے۔ اور اس طرح جس طرح عمدہ کھجوریں چن لی جاتی ہیں عام کھجوروں میں سے، یہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ایسی گفتگو ملتی ہے، ایسے وہاں سے علم و حکمت کے اور لطائف ملتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں۔ تو یہ سبب ہے کہ میں دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں یہ تین چیزیں میسر نہ ہوں تو میں کبھی بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کروں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ساتھی، برے ساتھی دونوں کی مثال بیان کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے، اس سے بہتر اور مثال کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی مثال اور دنیا میں موجود نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے کمثل حامل المسک و نافخ القیر، کستوری فروش، عطر فروش کی مثال اور بٹی جلانے والے کی مثال۔ یعنی اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش کی سی ہے، اور برے ساتھی کی مثال بٹی جلانے والے کی ہے، آگ جلانے والے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، فَأَمَّا حَامِلُ الْمِسْكِ، جب آپ عطر فروش کے پاس جائیں گے، فَإِمَّا أَن يُحْزِيَكَ، تو عطر فروش کی عادت ہوتی ہے کہ دکان میں جاتے ہی وہ آپ کو چیک کرنے کے لیے عطر لگائے گا، آپ اس کو چیک کریں گے، یا پھر او تشتری منہ، یا پھر وہ آپ اس سے عطر خرید لیں گے، خوشبو خرید لیں گے۔ اگر وہ آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی نہیں دے گا، آپ اس کی دکان میں گئے، آپ نے کچھ خریدا بھی نہیں،
تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا، او تجد منہ ریحا طیبہ، وہاں سے آپ کو اچھی بو تو ضرور آئے گی، خوشبو تو ضرور آئے گی، اس کی دکان میں جانے سے آپ کو خوشبو تو ضرور پہنچے گی۔ تو فرمایا اچھے دوست، مخلص دوست، نیک دوست کی دوستی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور برا دوست فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ، جو بٹی جلانے والا ہے، آپ اگر اس کے پاس جائیں گے فَإِمَّا يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، تو پہلے نمبر پر یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، آگ کے شعلے لپٹیں آپ کی طرف آئیں گی، یا تو آپ کے کپڑے جلا دیں گی۔ او تجد منہ ریحا منتنا، او تجد منہ ریحا منتنا، یا پھر کم از کم وہاں سے آپ کو بدبو آئے گی، اور کچھ نہیں تو دھواں تو کم از کم ضرور آپ کو تنگ کرے گا۔ یعنی برے دوست کی دوستی میں نقصان ہی نقصان ہے، کبھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور مسلمان خواتین کو بھی، مسلمان جوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، بچوں کو بھی، کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ تعلق اور دوستی رکھیں، مرد، پیر و جوان، یہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں اس قدر احتیاط برتیں جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ اور خواتین اسلام اپنی سہیلیوں کے انتخاب میں کہ کن عورتوں کے ساتھ ان کو تعلق رکھنا چاہیے، وہ بھی اس اصول کو سامنے رکھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، جیسا کسی کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، اس کا ذہن ہوتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے دوست ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچھا ذہن ہے تو اچھے لوگوں کی تلاش میں نکلے گا، اس کو اچھے لوگ اللہ میسر کر دے گا۔ اور اگر آوارہ ہے، وقت ضائع کرنے والا ہے، بد اخلاق ہے، تو وہ اپنے جیسے بندے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مزاج کی بات ہے۔ تو فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ آگے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے اور حکم بھی ہے، ارشاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے ہر شخص کو دوستی کرنے سے پہلے، تعلقات قائم کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کیسا ہے، جس کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے وہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس میں احتیاط سے کام لے گا تو پھر اس کو ایسے دوست میسر آئیں گے جو اتنے مخلص اور باوفا ہوں گے کہ جو ہر موقع پر اس کی خیر خواہی کریں گے۔ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوگی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ چاپلوس نہیں ہوں گے، وہ مفاد پرست نہیں ہوں گے، وہ اخلاص کے ساتھ محبت کریں گے، اور وہ انسان کو ایسا مشورہ دیں گے، اس طرح کی گائیڈنگ کریں گے، انسان کی رہنمائی کریں گے کہ جس میں وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے انسان کو اس مرحلے پر انتہائی، اور آپ نے دیکھا کہ عام طور پر، میں بڑوں کی بات تو نہیں کرتا، گستاخی ہو جائے گی، میں بات کرتا ہوں اپنے یہ نوجوان، یہ اسٹوڈنٹ اس مرحلے میں جو ہیں، ان کے لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کی بات پہ توجہ دیں۔ لیکن چونکہ موجودہ دور کے اندر حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، نالائق اور آوارہ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں بچے، نالائق بچے اپنے والدین پر۔ والدین ان کی اصلاح کے لیے، کوئی باپ کوئی ماں اپنے اولاد کی مخالفت نہیں کر سکتی، ان کا برا نہیں سوچ سکتی، لیکن یہ مفاد پرست دوست
جو خود بھی ڈوبے ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے نہ وہ کبھی خود کامیاب ہوتے ہیں، والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چلتے چلاتے میٹرک تک تو پہنچ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح پاس مارکس حاصل کر کے، لیکن وہاں جو چھاننا لگا ہوتا ہے اکثر یہاں پہ، اور پھر اچھے بھلے لوگوں کے بچے بھی ان کے ساتھ، آوارہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ سٹاپ کر جاتے ہیں۔ پھر کیا سوچتے ہیں؟ سارا وقت ضائع کرنے کے بعد پکوڑوں کی ریڑھی لگا لیں، سنگھاڑے بیچا کریں، کیا کریں، سبزی بیچا کریں، کیونکہ کچھ کیا تو نہیں۔ اسی لیے یہ رہنمائی اولاد کی کرنی چاہیے۔ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب آپ کسی قوم کے اندر ہوں تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ فلا تصحب الارض فتردى مع الردی، بیکار دوستوں کی دوستی اس سے گریز کرو، کیونکہ وہ تو خود ڈوبے ہیں، آپ کو بھی ڈبو دیں گے۔ جس طرح علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے نا کہ ایک دفعہ شاہین کا بچہ، شاہین بہت اونچا اڑنے والا، اس کی دوستی ہوگی کوے کے ساتھ۔ اس نے چاہا کہ میں کسی طرح اپنا یہ دوست جو کوے کا بچہ ہے اس کو بھی اونچا اڑنا سکھا دوں۔ وہ ٹرائی کرتا رہا، لیکن وہ نالائق تھا بالکل ہی، کوے کا بچہ۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں آئینہ زاغ کو بلند پروازی، آئینہ زاغ کو بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ کہتے ہیں وہ شاہین کا بچہ کوے کے بچے کو تو شاہین نہ بنا سکا، بلکہ خود اونچی اڑان بھول گیا۔ نالائق دوست، جو اچھے بچے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے چھوڑو یار ابھی امتحان میں اتنا عرصہ رہتا ہے، چھوڑ، ابھی تم اتنا کتابوں کے کیڑے بن گئے ہو، کل سے شروع کریں گے، کل کر کے ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جو والدین اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کی صحبت پر نظر رکھتے ہیں، اور اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں جو مولانا حالی نے فرمایا کہ شریفوں کے بچے بری صحبتوں میں جہاں تک ہو امکان ہرگز نہ بیٹھیں، تو وہ بچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایک وہ ہے نا مقولہ، الصاحب صاد کے ساتھ، صاحب سین کے ساتھ، دوست کو کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست کو صاحب۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من شیء ادل علی شیء ولا الدخان علی النار من الصاحب علی الصاحب۔ فرمایا دوست کی شخصیت پر جس قدر دلالت کرتا ہے اتنا دھواں بھی آگ پر دلالت نہیں کرتا۔ فوراً پتہ چل جاتا ہے، کسی آدمی کو پہچاننا ہو وہ کیسا ہے، دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں۔ ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، کسی آدمی کے بارے میں معلومات لینی ہے تو اس سے نہ پوچھو، بلکہ پوچھو کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اسی سے اندازہ لگا لو۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وحدۃ المرء خیر من جلیس السوء، آدمی کا اکیلے بیٹھ رہنا برے دوستوں کی صحبت سے بہتر ہے۔ غیبت سے بچ جائے گا، چغلی سے بچ جائے گا، وقت ضائع کرنے سے بچ جائے گا، بری حرکات سے بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ موضوع تو بہت ایک وضاحت طلب تھا اور طویل موضوع تھا، لیکن انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اچھے لوگوں کی دوستی ہے، اچھا دوست دنیا کے اندر بھی خیر خواہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خیر خواہ ہوتا ہے، اور اچھا دوست کے سامنے بھی اس کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ مشکلات میں اس کے کام آتا ہے، نیکی کے کاموں کی ترغیب دلاتا ہے، برے جگہوں سے اس کو روکتا ہے، کامیابی کے راستے اس کے سامنے کھولتا ہے، اور برا دوست نیکی سے روکتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور مفاد پرست ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن معتز فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اخوان السوء ینصرفون عند النکبہ، کہ یہ
برے دوست جو ہیں یہ مصیبت کے وقت بھاگ جاتے ہیں، مصیبت میں کام نہیں آتے۔ وَيُقْبِلُونَ عِنْدَ النِّعْمَةِ، جب آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ کے حالات درست ہوں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، دعوتیں چل رہی ہیں۔ لیکن جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اکثر الاخوان حین نعدهم ولکنہم فی النائبات قلیل، کہ جب ہم دوستوں کو شمار کرتے ہیں تو گنے نہیں جاتے۔ اتنے دوست جو دعویٰ محبت کرنے والے ہیں، ولکنہم فی النائبات قلیل، لیکن جب مشکل آتی ہے تو کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ انسان پر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا۔ اس لیے اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے دوستوں کی دوستی سے بچنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق اور دوستی نہ رکھے جو انسان کا دنیا میں بھی وقت ضائع کرے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ دوستی قائم رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دوستی سے منع فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو دین کے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو، تم بھی اس سے اعراض کرو، اس سے بچ کے رہو۔ اس لیے اچھے لوگ، اچھی دوستی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، دنیا میں جتنی دوستیاں ہیں قیامت کے دن سارے ایک دوسرے کے جو دنیاوی مفاد پر قائم ہیں دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ نیک لوگوں کی دوستی قائم رہے گی آخرت میں، اور نیک لوگ جو دوست ہوں گے یہ جنت میں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے یہ موقع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت میں یہ اچھے دوست، ایک نیک لوگ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، جس کی نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہے۔ ہماری دوستی ہے، ہماری محبت ہے اپنے رب کے بعد سب سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے پیارے نبی کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ جائے گا جنت میں، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ مجھے ابو بکر کے ساتھ محبت ہے، مجھے عمر کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا، اور ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ تو جنت میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے پلنگوں پہ گاؤ تکیے لگا کر آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے، یہ دوست بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے اخوان علی سرر متقابلین، آمنے سامنے دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو برے لوگ، جن کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہوگی دنیا کے اندر۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، لم یذکر اللہ فیہ، پوری مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، ولم یصلوا علی نبیہم،
اور نہ پوری مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود پڑھا جاتا ہے الا کان علیہم تراتن، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے بری دوستی اختیار کی، قیامت کے دن میدان معاشر میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن کو یاد کرو جب ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا، اور ساتھ پھر اس بات کا اظہار کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ان برے لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی دوستی نہ رکھی ہوتی جو مجھے قرآن سننے سے روکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے سے روکتے تھے، جو دین اور ہدایت کی بات سننے سے روکتے تھے، کاش میں نے ان کے ساتھ دوستی نہ رکھی ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کریں گے، یار ہمارے فلاں فلاں دوست جنت میں کہیں نظر نہیں آئے، ہمارے فلاں فلاں دوست جنت میں کہیں نظر نہیں آئے، کہیں وہ دوسری طرف تو نہیں چلے گئے، دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہماری مجلسیں ہوتی تھیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ کیا تم ان کو حل انتم مطلعون، کیا اپنے ان دوستوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو یاد کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کہیں گے یا اللہ ہماری خواہش تو ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موقع ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں سے جھانک کر جہنم میں دیکھیں گے۔ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال هل انتم مطلعون فاطلع، وہ جب جھانک کر دیکھیں گے فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ ان کو جہنم کے درمیان میں جلتا ہوا دیکھیں گے، اور وہ دوست اس کو دیکھ کر کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا۔ دنیا میں ایسے دوست آپ دیکھیں نا، آپ ان کو کہیں گے نیکی کی طرف بلائیں گے، او چھوڑو جی ابھی آؤ نماز پڑھنے چلو، حاجی صاحب تسی پڑھو، آپ جاؤ پڑھو نماز، ہم بھی پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ نیکی کی طرف نہیں، برائی کی طرف لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لے جانے والے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جنتی لوگ ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے اللہ کی قسم تو ہمیں بھی تباہ کرنے والا تھا اگر ہم تیری باتوں میں آ جاتے، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر نہ ہوتی تو ہمیں بھی تباہ کر دیتا، آج ہم بھی تیرے ساتھ ہوتے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہمارے پاس وقت ہے، ہم چیک کر لیں کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اہل توحید کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا کہ میری دوستی اہل شرک کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، اہل بدعت کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو قلابہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں لا تجالسوا اصحاب الاہواء، اہل بدعت کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھو، فإنی لا آمن من ان یغبسوکم فی ضلالہم ویلبسوا علیکم بعد ما تعرفون، کہ میں اس بات کا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ آپ کو یا تو آپ کے نظریے سے پھیر دیں گے یا کم از کم آپ کے دل میں شبہ ضرور ڈال دیں گے دین کے بارے میں۔ اس لیے سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ، توحید پر قائم لوگوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ، ہمیشہ خیر خواہی کرنے والے وفادار لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، اور برے لوگوں کی دوستی سے اجتناب کریں ابھی سے یہ۔ اور پھر اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو باتیں ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص اچھے سے اچھا دوست انسان ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہے، اس سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی اپنے دوست سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو تھوڑی سی اس کی کسی کمی کوتاہی کو دیکھ کر فوری طور بس جی بس ختم، یہ اچھے دوستوں کا رویہ نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے التمس لاخیک ولو کان 70 عذرا، کہ اپنے دوست سے جس دوست کو ہم جانتے ہیں کہ اچھا عقیدہ ہے، نیک آدمی ہے، لیکن کوئی مسٹیک، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی
تو فرمایا اس کا عذر ڈھونڈ لیا کرو، شاید اس وجہ سے ہو، شاید اس وجہ سے ہو، فوری طور پر حکم نہ لگا دیا کرو۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے اذا اتى الحبیب بذنب واحد، اگر اپنے دوست سے کوئی ایک آدھ غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی پہ نظر نہ رکھا کرو، فجاءت محاسنه بألف شفیع، اس کی خوبیاں بھی یاد کر لیا کرو کہ اس نے اچھے کام بھی بہت کیے ہیں۔ تو اپنے دوستوں کی ویک پوائنٹ تلاش نہیں کرنے چاہیے، ان کے سامنے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور اچھا مشورہ دینا چاہیے، ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.